بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے ہمارا ٹاپک کریکٹرسٹکس آف دا بجٹ، کہ کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں بجٹ کی، کیا کیا بنیادی وجوہات ہوتی ہیں بجٹ کی۔ اس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹک آف دا بجٹ۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پہ بجٹ کے اندر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کی ایکسپینڈیچر اور سیکنڈ ون از یور انکم۔ سو انکم کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی کیا آمدنی ہے۔ ایکسپینڈیچر کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا کیا کچھ اخراجات ہیں۔ اب یہاں پہ ایکسپینڈیچرز ہمارے گیون ہے، مینشن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے جس کی $20 کاسٹ آ گئی، ہوٹل ہے جس کے $20 آ گئی، فوڈ کی $10 آ گئی کاسٹ، ایکسٹراز کچھ ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں۔ سو یہ ہمارے ایکسپینڈیچرز ہمیں ٹوٹل بتائے جاتے ہیں۔ اب کیا کیا خوبیاں ہیں یا کریکٹرسٹکس یعنی کہ کیا کیا اس کی خاصیت ہے بجٹ کی، کہ مثال کے طور پہ ایک اچھا ٹیچر ہے، ایک اچھے ٹیچر کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کہ کون سا بندہ اس میں کیا کچھ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا ٹیچر ہوگا۔ اسی طرح ایک بجٹ ہے کہ وہ کیا خوبیاں ہوں گی تو وہ ایک بجٹ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، دیٹ بجٹ شوڈ بی فلیکسیبل، اٹ شوڈ ناٹ بی ریجڈ۔ کہ بجٹ جو ہے یہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اب کیا ہے کہ جو بجٹ کے اندر آپ کے پاس جو آپ اپنا انکم ڈیسائیڈ کرو، جو آپ ایکسپینڈیچر ڈیسائیڈ کرو، وہ فکس آپ کو نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ریجڈ نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے ہمارا ٹرانسپورٹ پہ $100 خرچہ آئے گا، یہ ہمارا فکس ایکسپینڈیچر ہے، اس کو فکس آپ نہ کرو۔ اگر آپ کا بجٹ فکس ہوگا تو اس کو آپریٹ کرنا یا اس کو آپریشن کرنا وہاں پہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا وہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے ٹرانسپورٹ کے اندر وہ کیا ہے $10 ہے، تو اب اگر وہاں پہ اینی ہاؤ کسی بھی وجہ سے آپ کا ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گاڑی پہ جائیں گے اور اس کے اوپر ہمارا $100 خرچہ آئے گا، لیکن کسی وجہ سے آپ کا ٹائر بسٹ ہو گیا، کوئی انسرٹن سچویشن ہو گئی، آپ کو فیول نہیں ملا، کچھ ہو گیا، آپ کا وہ ایکسپینڈیچر اب کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو ایٹ دا اینڈ جب آپ بجٹ اپنا کاؤنٹ کرو گے تو آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہوگا۔ جو آپ نے ایکسپینڈیچر لکھا ہوا تھا $100 تو آپ کا ایکسپینڈیچر کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ سو آپ کا جو بجٹ ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ ون شوڈ بی سنتھیسس آف پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اب یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ ہمیں ہماری ماضی، حال اور مستقبل تینوں ٹینور کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے۔ اب یہ بتائے گا ہمیں کہ پہلے اس کا ایکسپینڈیچر اس کام کے لیے اتنا تھا، ابھی اتنا ہے، آنے والے وقت میں اتنا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو، کوئی خاص طور پہ جو بزنس کیا جاتا ہے وہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے، کہ آپ کوئی کام ابھی کر رہے ہوتے ہو، ڈیفینس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر ابھی آپ خرچ کر رہے ہوتے ہو، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے آنے والے وقت میں یہ چیز ہمیں اتنا فائدہ دے گی۔ سو بجٹ کے اندر آپ کی تینوں چیزیں لازمی ہیں۔ سو آپ کا بجٹ بنانے میں آپ کی تینوں ٹائم کا مینشن ہونا چاہیے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ نیکسٹ ون should be product of joint venture and cooperation of executive department head and at different level of management۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا بجٹ، مثال کے طور پہ آپ بجٹ بنا رہے ہو، آپ بجٹ بنانے والے ہو، اب آپ کا جو بجٹ ہے یہ آپ کا جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے، کہ ایک مشترکہ کام ہونا چاہیے آپ کا اور وہ بندہ جو اس کام کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مینیجر، اس نے ایک کام کرنا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بجٹ بنا کے دو، ٹھیک ہے۔ سو آپ کی اور آپ کے مینیجر کی جو اس بجٹ کو بنائے آگے کام کروائے گا، اس کی آپس میں مشترکہ سوچ ہونی چاہیے، ایک ہی جیسی سوچ ہونی چاہیے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کیونککہ جو آپ پیپر ورک کر رہے ہو اس کو مارکیٹ میں پریکٹس اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہاں سے ہری پور سے لیٹ سے اسلام آباد جانا ہے وایا خانپور، اب وہ جب بندہ وہ کام کر رہا ہے، کرنے والا ہے، وہ جو کام کرے گا، اب آپ کی اگر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں جی میں وایا خانپور نہیں جاتا، میں وایا موٹر وے جاؤں گا اسلام آباد اسد آباد والی سائڈ سے۔ اب اس میں ایشو کیا آ جائے گا کہ آپ دیکھتے ہو کہ جو بندہ آپ کا
آپ نے جو کاسٹ بنائی ہوئی تھی اس ٹریولنگ کاسٹ کو، ٹرانسپورٹ کاسٹ کو 100 روپیہ، اب وہ وہاں پہ 200 روپیہ لگے گا، آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. جو بندہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے، جو اس کو کام کروا رہا ہے، آگے اس بجٹ کو آپریٹ کروا رہا ہے، اس کی اور بجٹ بنانے والے کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ کیا ہے، ہر حال میں لازمی ہے. سو should be in the form of statistical standard laid down in the specific numerical terms. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہو یہ نیومیریکل فارمز میں، اسٹیٹسٹیکل فارم یا نیومیریکل فارم کیا ہوتی ہے، 1 2 3 4 500 200 500، یہ جو نمبرز میں جو ہے آپ کی فگر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو کیونکہ آپ کا جو یہ بجٹ ہے یہ ریلیٹ کس سے ہے، یہ آپ کا بجٹ ریلیٹڈ ہے فائنینشیل ٹرم سے. اب فائنینشیل ٹرمز یہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے پاس ایک چیز کا خرچہ کرنے کے لیے اتنے پیسے ہونے چاہیے. اب کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمیں کھانا دو وقت کا، اس کے بدلے ہم آپ کو کیا کریں گے، ہم اس کے بدلے آپ کو 50 کاپیاں دے دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بندہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو آپ کی ورڈنگز ہے، جو آپ کی رائٹنگز ہیں پیپر پہ بجٹ کے بارے میں، دیٹ مسٹ بی ان دا نیومیریکل فارمز، نمبرز کے اندر ہونی چاہیے. should have support of top management throughout the period of its planning and implementation. اگین وہی بات آگئی جو تھرڈ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ دیٹ شوڈ بی جوائنٹ وینچر. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آپ کا بجٹ ہے وہ ٹوٹلی آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جو کہ اختیارات سارے رکھتی ہے، اتھارٹیز بھی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری کمپنی کے کتنے انکم ہے، کیا کچھ ہمارا ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے. اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، آپ کا بجٹ بنانے والے، اس کے ساتھ ہر حال میں انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ کیا ہے، لازمی ہے. کیونکہ اس بندے نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب امپورٹنس آف بجٹنگ، بجٹ ضروری کیوں ہے، مطلب بنایا، اس کی اہمیت کیا ہے. needed for planning future course of action and control over all activities in the organization. کہ جو کام آپ نے کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر، اس فرم کے اندر، اس کو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کرنا، آپ کرنے کے لیے آپ کو ایک بجٹ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹس کوآرڈینیٹنگ آپریشن آف ویریس ڈپارٹمنٹ اینڈ سیکٹرز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا آپس میں جو کوآرڈینیشن آپریشن ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھیں جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس فورسز ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، لیکن فورسز کب ایگزیکیوٹ کریں گی کہ جب ان کو پرائم منسٹر آفس وغیرہ کوئی جب ڈائلاگ وغیرہ، فورن منسٹر جہاں پہ فیل ہو جائیں گے، دو ملکوں کے درمیان ان کا ڈائلاگ وغیرہ فیل ہو جائے گا، وہ آپس میں نہیں اس چیز کو ریزالو کر سکیں گے، وہاں پہ پھر فورسز کا کام بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب بجٹ ہوگا، اس کو اب پتہ ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کو کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے، کسی بھی انسرٹن سچویشن کے لیے میں ریڈی ہوں گا. تو اس نے اپنے آپ کو یہ ریڈی کیا ہوگا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ پراپرلی کوآپریٹ کر سکے گا ود دا ہیلپ آف دا بجٹ ایز ٹو وے ویلیوز اینڈ میک ڈیسیژنز وین نیسیسری. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو تولنے میں، کسی چیز کا وزن کرنے میں، ماپنے میں یہ بجٹ آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے آپ، ایک بہت آسان اگزامپل ہے آپ کے پاس کہ آپ کے ملک کے اندر جس چیز کو جتنا زیادہ پورشن مل رہا ہے آپ کے بجٹ کا، اس کا کیا مطلب ہے، وہ چیز اتنی اہم ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارا میجر جو پورشن جا رہا ہے وہ کس کو جا رہا ہے، اراؤنڈ 30-40% وہ کس کو جا رہا ہے، ڈیٹ فائنانسنگ کو، کہ جو ہمارے اوپر قرض ہے اس کو پے کرنے میں. پھر ہمارا تقریباً 35% ہمارا کس میں جا رہا ہے، ڈیفینس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارا تقریباً 14-20% ہمارا کس میں جا رہا ہے، سول ایڈمنسٹریشن، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جا رہا ہے. اسی طرح جو مختلف ہمارے اخراجات ہیں وہی ہمارا تعین کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارا، کون سی چیز کتنی اہم ہے. ٹھیک ہے، ہیو ٹو ویز ویلیوز اینڈ میک ڈیسیژن وین نیسیسری. یہ آج کے لیے آج کے لیکچر کے لیے یہ دو ٹاپک. ایک ہے ہمارے پاس کریکٹرسٹکس آف دا بجٹنگ، کہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے بجٹ بنانے کے اندر، اس میں دیٹ شوڈ بی فلیکسیبل، شوڈ بی سینتھسس آف پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ہائر اتھارٹی کا اور بجٹ بنانے والوں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اینڈ شوڈ بی ان دا نیومیریکل ٹرمز.
اور اس کے بعد اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ اداروں کا آپس میں جو ہم آہنگی ہے وہ بجٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلے گی، اور کون سی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے وہ پورشن آف دا بجٹ جو ہم اس کو دے رہے ہیں وہ ہمیں بتائے گی۔